اللہ العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج ہم نے پارہ 23 ختم کر لیا۔ اب اس کا ہم خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ 23 کے آغاز میں بات ہوئی ہے کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا تو کون میرے کام آئے گا۔ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا، بندہ خدا شہید کر دیا گیا تو وہ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوا۔ قوم میں عذاب آیا تو وہ سب بھج کر رہ گئے۔ افسوس ہے ان کے حال پر کہ انہوں نے ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا تو ہلاک ہو گئے اور دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کی پیشی قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی۔ رکوع نمبر 1 کے اندر مسئلہ توحید اور منکروں کا انجام ہے کہ خدا کی قدرت کے نشان دیکھو کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے دانہ دنکا نکالتا ہے جسے تم کھاتے ہو۔ اس نے کھجوروں انگوروں کے باغ اگائے، چشمے جاری کیے۔ یہ سب کچھ کسی انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے ہر شے کے، نباتات کے، تمہارے اور ان کے جن کو تم نہیں جانتے جوڑے بنائے۔ ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان سے دن کو ہٹا دیتے ہیں، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، چاند کی منزلیں مقرر ہیں۔ ایک وقت پر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب کچھ اپنے دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ بھری ہوئی کشتی کو دیکھو، انہیں ہم چاہیں تو غرق کر دیں، پھر کسی کی کوئی فریاد نہ سنی جائے۔ ان کو برے کاموں کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان کی گرفت کا وقت مقرر ہے، اس وقت ایسے اچانک دھر لیے جائیں گے کہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر اہل جنت اور دوزخیوں کے احوال ہیں۔ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے رب کی طرف دوڑے آئیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ فرمایا جائے گا یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں کا کہا سچا ہوا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جنتی مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ان کی بیویاں زیر سایہ مسحریوں پر تکیے لگائے اپنی پسندیدہ غذائیں اور پھل کھا رہے ہوں گے۔ مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم ہوگا، کہا جائے گا اللہ کی عبادت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر تم شیطان کے پیچھے چلے، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آج تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، زبانیں بند ہوں گی، یہ آخرت کی سزا ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ چاہے تو ان ظالموں کو اندھا کر دے، انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے تو انہیں ان کی جگہوں پر زمین میں دھنسا دے، یہ ہل جل بھی نہ سکیں۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اعلیٰ مسائل رسالت و توحید و مجازات کا ذکر ہے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں۔ کیا اس سے انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، نہ آپ کے لیے مناسب تھا کہ آپ پر قرآن نازل ہوا جو زندوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، مویشیوں کو ان کا تابع کر دیا، ان میں ان کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، مگر یہ لوگ خدا کے سوا اوروں کو نفع اور نقصان پہنچانے والا خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جو سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے جس سے تم چولہے گرم کرتے ہو، پہلی بار پیدا کرنے والا اور دوسری بار کیوں پیدا نہ کر سکے گا؟ اس کا کام تو یہ ہے کہ جس کو حکم دے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آگے سورۃ الصافات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی مسائل توحید کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں کارکنان قضاء و قدر فرشتے شاہد ہیں کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، کائنات کا رب اور سارے مشرقوں کا مالک اللہ ہے۔ اس نے آسمان دنیا کو تاروں سے آراستہ کیا اور شرکت شیطان سے ان کو محفوظ کر دیا۔ جو شیطان آسمانی باتیں سننے کو آتے ہیں، تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ ان منکرین آخرت سے پوچھئے ہمارے لیے ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا بنانا؟
یہ قرآن کا مذاق اڑاتے اور اسے جادو بتاتے ہیں اور قیامت کو بعید از عقل سمجھتے ہیں۔ بس ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا برپا ہونا دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت افسوس کریں گے مگر اب کیا فائدہ ہوگا۔ چھٹے رکوع کے اندر آخرت میں جزا و سزا کا ذکر ہے۔ مشرکوں کو ان کے ہم مشرب لوگوں کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں جمع کر کے کہا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہ سب کے سب فکر انگیز ہوں گے، طاقتور کمزوروں سے کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس تم خود ہی گمراہ ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بہکایا مگر ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ اس روز یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ مجرموں سے ہم اس طرح نپٹا کرتے ہیں، جب ان کو دنیا میں توحید الہی کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر دیوانے کے لیے اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ اچھا آخرت میں کا عذاب چکھو۔ آج صرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہی بچیں گے، وہ جنت میں مسرور ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں گے اور خیال کریں گے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ قیامت کا منکر تھا، آج کہیں دکھائی نہیں دیتا، جھانک کر دیکھیں گے تو وہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ اس وقت جنتی رب کا شکر کریں گے، دیکھو یہ جنت بہتر ہے یا تھور کا درخت اور جہنم کی تہہ سے جو نکلتا ہے۔ دوزخی اس سے پیٹ بھریں گے اور اوپر سے کھولتا پانی پئیں گے۔ یہ تھے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے والے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ پہلی کافر قوموں کا انجام سن چکے۔ 7ویں رکوع کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی مثالی قربانی کا ذکر ہے اور فرمایا کہ نوح نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی خوب سنی، سلام ہو نوح پر، ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو بچا لیا، اس کی نسل کو باقی رکھا، بعد کی نسلوں میں اس کی یاد باقی رکھی، اس کے دشمن غرق ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ابراہیم تھے، انہوں نے قوم کو شرک سے روکا، وہ نہ مانے تو ان کے بتوں کا تیا پانچا کر دیا، انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو ہم نے کافروں کو ذلیل کر دیا، انہوں نے ہجرت فرمائی، ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی، بچہ بڑا ہوا تو ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، بچے کو خواب سنایا تو اس نے کہا جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجیے، میں صبر کروں گا۔ جب دونوں نے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تو نے خواب سچا کر دیا، یہ واقعی بڑی آزمائش تھی، سلام ہو ابراہیم پر، پھر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی کامیابیوں کا بھی یہاں ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، انہیں بڑے غم سے نجات دی، انہیں کتاب بخشی، سیدھا راستہ دکھایا، آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ الیاس بھی پیغمبر تھے، انہوں نے قوم سے فرمایا کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قوم نے جھٹلایا تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، سلام ہو الیاس پر۔ اور لوط بھی پیغمبر تھے، ہم نے ان کو بھی اور ان کی بیوی کے علاوہ ان کے اہل کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں حضرت یونس کی توحید پرستی کی کامیابی کا ذکر ہے کہ یونس بھی رسول تھے، وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکل آیا، ان کو مچھلی نے نگل لیا، لقمہ بنا لیا، وہ ہمیں یاد نہ کرتے تو ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ہم نے ان کو بچا لیا اور 1,00,000 سے زائد آدمیوں کی طرف ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ یہ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا، خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، اللہ ان کے ہر شرک سے پاک ہے۔ یہ مشرک اور ان کے معبود صرف اسی کو گمراہ کر سکتے ہیں جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ بات طے ہو چکی، رسولوں کی مدد کی جائے گی اور ہمارا شکر ہی غالب آئے گا، ان کو ان لوگوں کے حال پر چھوڑ دیں اور انتظار کریں، یہ عذاب کے طالب ہیں، جب عذاب آئے گا تو ان کا حال برا ہوگا، تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں، رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، پہلی قوموں کا اس میں تذکرہ، ان کی تباہی کا سبب نفس کی پیروی اور قانون الہی سے گردن کشی ہوئی۔ اس ضمن میں متعدد انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر اس صورت میں شامل ہے۔ رکوع نمبر 10 میں نصیحت برے قرآن کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ نصیحت برے قرآن کی قسم، یہ کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، انہیں یاد نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی کافر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے تو بہت چیخے مگر بچنے کا وقت نکل چکا تھا۔ آج کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا،
یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس نے اتنے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے۔ ان کے بڑے کہنے لگے کہ جاؤ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بھلا ہم میں سے کسی کو کیوں نبی بننا تھا۔ دراصل یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، انہوں نے میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی حکومت ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا چاہیے، یہ تو چند آدمی ہیں جو یہاں شکست ہی کھا جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، لوط اور حضرت شعیب کی قوم کے رسولوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ذلیل ہو چکی ہیں یہ قومیں، یہ کس باغ کی مولی ہیں۔ آگے رکوع نمبر 11 کے اندر حضرت داؤد کی زندگی کی مثال ہے کہ عذاب کے یہ لوگ طلبگار ہیں، مگر جب عذاب آئے گا تو ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ آپ کے سامنے وہ ہمارے فرمانبردار تھے، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر ہماری تسبیح کرتے تھے، ہم نے انہیں مضبوط حکومت اور دانائی و فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا کی۔ ان کے پاس ایک مقدمہ کے دو فریق دیوار چڑھ کر بالا خانے میں گھس آئے، حضرت داؤد گھبرائے، انہوں نے عرض کی ہم دو فریق مقدمے میں ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے اپنی دمبی مجھے دے دو، اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے تم سے ایک دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کاروبار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں ایمان والے اور نیکوکار زیادتی نہیں کرتے، مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، انہوں نے ہم سے بخشش مانگی تو ہم نے انہیں بخش دیا۔ ہم نے داؤد سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، خواہشات راہ راست سے دور پھینک دیا کرتی ہیں۔ رکوع نمبر 12 کے اندر حضرت سلیمان کی زندگی کا بھی مثال دی جا رہی ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا، ہم ایمان والوں اور بدکاروں کو کبھی ایک جیسا نہ کریں گے۔ یہ کتاب مبارک ہم نے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے، وہ بہت اچھے بندے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہونے لگے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک لوتھڑا ڈالا، انہوں نے رب سے عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ سلیمان کے لیے دیو اور ہوائیں مسخر کر دیں، سلیمان ہمارے ہاں بہت بڑے مرتبے والے تھے۔ رکوع نمبر 13 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے دعا کی اے رب مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آئے گا، ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور مزید بھی کچھ واپس دیے، ہم نے کہا تنکوں کا مٹھا لے کر مارو، اپنی قسم نہ توڑو، ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے تھے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل سب نیکوکار بندے تھے، ان پرہیزگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اور ان کے ساتھ شرم و حیا والی ہم سن عورتیں بھی جلوہ افروز ہوں گی، ہمارا رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ مگر سرکشوں کا حال بہت برا ہوگا، وہ جہنم میں ہوں گے، گرم پانی اور زخموں کا پینے کو ان کو ملے گا، وہ اپنے بعد آنے والوں پر لعنت بھیجیں گے، بعد میں آنے والے پہلوں کو برا کہیں گے، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں دیں گے اور کہیں گے دنیا میں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے وہ آج دکھائی نہیں دیتے یہاں پر، یعنی جہنم میں۔ آگے رکوع نمبر 14 میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہے کہ آپ اعلان کر دیں میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، قیامت ایک بڑی خبر ہے جس سے یہ منہ موڑتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی باتوں کا مجھے علم نہیں، میرا ذریعہ علم تو وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں مٹی سے میں انسان بنا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں، جب اس کی تخلیق ہو جائے، اس میں روح پھونکی جائے تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سارے فرشتے اللہ کے حکم سے سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔
اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا میں تیرے برگزیدہ بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیجئے یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تھوڑی مدت ہی گزرے گی تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ آگے سورہ زمر سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ کا عنوان اخلاص فی العبادہ ہے۔ انعام الہی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا سر اس کی بارگاہ میں جھکا رہے، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ کی یاد، اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اللہ عزیز و حکیم نے یہ کتاب ایک قول فیصل کی حیثیت سے اتاری۔ لازم ہے کہ لوگ خالص اللہ کا واحد کی عبادت کریں۔ جو لوگ دوسرے معبودوں کو خدا کے قرب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے درمیان قیامت کو فیصلہ فرمائے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے ہدایت نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اولاد بنانے سے بالکل پاک ہے، ساری کائنات پر اس کا اختیار ہے۔ یہ نظام اللہ نے انتہائی حکمت سے قائم کیا ہے۔ رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کی گردش اس کے حکم سے ہے۔ اسی نے انسان کو اور حیوانات کو پیدا کیا، اسی نے تمہاری ضروریات کا انتظام فرمایا، اسی نے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر انسان کی پرورش فرمائی۔ وہ کسی کی بندگی اور شکر گزاری کا محتاج نہیں، بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ سب کو اسی کے پاس جانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ مشرکوں پر کوئی مصیبت آئے تو رب کو پکارتے ہیں، مصیبت دور ہو جائے تو رب کو اس طرح بھولتے ہیں کہ گویا کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ دوسری طرف نیکوکار ہیں جو رات کی تنہائی میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ حقیقت شناس اور حقیقت کے منکر ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 16 میں عبادت میں اخلاص کا ذکر ہے۔ آپ میرے ان بندوں کو بتلا دیں، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان بندوں کو بتلا دیں جو ایمان لائے، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، اللہ کی زمین وسیع ہے، ان صابر بندوں کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آپ اعلان کر دیں میں تو خالص اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اول مسلم بنوں۔ مشرکوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے اور اپنا سب کچھ ڈبو دیا ہے۔ خوشخبری کے مستحق ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور حکم سن کر فوراً اس کی تعمیل کرنے والے، ان کے لیے جنت میں بہترین آرام گاہیں ہیں۔ مشرک یہ نہ بھولیں دنیاوی زندگی بالکل عارضی ہے، اس کے غرور میں اللہ کی بات کو جھٹلانا عقل مندی کی بات نہیں۔ آگے اسلام کے لیے شرح صدر کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ پارہ رکوع نمبر 17 کے بعد ختم ہو رہا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔ جن لوگوں کے دل یا یاد الہی سے سخت ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ اللہ پاک نے بہترین باتیں نازل کر دی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کلام پاک سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بھلا خوف خدا رکھنے والے اور منکرین حق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سے پہلے بھی جھٹلانے والوں پر اچانک عذاب الہی آیا، دنیا میں رسوائی اور آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہوا۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ قرآن عربی میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ یا کجی نہیں ہے۔ توحید پر قائم اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، سب کو مرنا ہے۔ قیامت کے دن سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 23 ختم ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔